آج کی محفل کے صدر جناب پرنسپل راجہ محمد فیاض خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء پہ تشریف فرما ڈاکٹر سید اظہر علی کاظمی صاحب، استادوں کے استاد سید عاشق شاہ صاحب، علاقے سے آئے ہوئے ہماری بہنیں، عمائدین علاقہ، عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، بہت مزے کی گفتگو کی ہے، اور جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں انالیسس کر رہا تھا اپنا، تو سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب مجھے لگا کہ میں بھی ذہنی مریض میں سے ہوں۔ تو جس ڈیفینیشن پہ ڈاکٹر صاحب نے ذہنی صحت کی بات کی ہے، تو اگر ذاتی محاسبہ کریں ہم سب لوگ تو کسی نہ کسی کھاتے میں ہم بھی آتے ہیں۔ میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا، ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے شاہ صاحب، وہ یہ کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، انہوں نے یہ جو سرکاری رقبہ ہے ٹٹر، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے چرس کی شکل میں۔ تیزی سے ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں منشیات کا جو ہے وہ رواج پروان چڑھ رہا ہے۔ اس کو روکنے کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ شریف الدین قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں، جاوید اقبال صاحب بھی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں اگر ہم اس کو ٹبر کی بنیاد پہ روکنا چاہیں۔ یعنی ایک خاندان ہے جو ایک دادا کی اولاد ہے، وہ آپس میں مل بیٹھے اور اپنے تمام نوجوان بچے اور بچیوں پہ نظر رکھیں اور غور کریں کہ ہمارے کون کون سے بچے اس برائی کا شکار ہو رہے ہیں، اس نشے کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور یہ ٹبر کی بنیاد پہ جو تنظیم ہے، یہ اگر ہمارا بلگراں ہے، اس میں 10-15 جو چھوٹے چھوٹے ہمارے محلے ہیں، ان کی بنیاد پہ تنظیم ہو، اور وہ اپنے محلے میں ان کا کام یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے محلے پہ گہری نظر رکھے کہ ہمارے کل کتنے جوان ہیں اور کن کن پہ ہمیں شک ہے کہ وہ یہ اس لت میں پڑ چکے ہیں، اس کی اصلاح کریں۔ اور پھر یہ جو تنظیمیں ہیں جو محلے کی سطح کی ہیں، اس کو وہ جائنٹ بنا دیں ایک پورے بلگراں کی، اور ایک مہم کا آغاز کریں کہ ہمارا یہ بلگراں اس لعنت سے محفوظ ہو جائے، فری ہو جائے۔ اس کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سگریٹ پہ بھی پابندی لگا دیں کہ آپ کا کوئی جوان، کوئی بزرگ اور کوئی بوڑھا سگریٹ بھی نہیں پیے گا۔ کیا خیال ہے؟ لیکن اس کا تعلق کس سے ہے کہ ظاہر ہے یہاں بڑے خاندان ہیں، بڑی برادریاں ہیں،
ہر بندہ دوسرے کی سنتا نہیں ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دادے کی اولاد ایک ٹبر، مثلا کریشی فیملی ہیں جو یہاں پہ 5-6 گھر ہیں، وہ مل بیٹھیں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، دوسرے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اور وہ یہ طے کر لیں کہ ہماری فیملی میں یہ سگریٹ بنیاد ہے، یہ ہم اپنی فیملی میں نہیں آنے دیں گے، نسوار کو ہم جڑ نہیں پکڑنے دیں گے، تو اس معاشرے کو آپ پاک کر سکتے ہیں۔ یہ میں اکثر ادھر ادھر جاتے ہوئے مجھے اس طرح کے بچے ملے ہیں، اور ان کا جو رویہ ہے وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس لت میں پڑ چکے ہیں۔ دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، بڑی خوبصورت بات، کہ لوگوں آپ کے پاس ایک آفاقی دین ہے، آفاقی اصول ہیں، کائناتی ویلیوز ہیں، آپ ان ویلیوز کو کیری کریں، اسلام کی جو اقدار ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو 182 بیماریاں بتائی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 182 میں سے 180 بیماریاں ختم ہو جائیں گی، 2 ایک رہ جائیں گی ڈاکٹر صاحب کے پاس کل۔ کب؟ جب آپ اسلام پہ پوری طرح سے عمل کریں گے۔ اسلام پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بڑی قدر ہے وہ حیا ہے، وہ غیرت ہے، وہ خودداری ہے۔ آپ اپنے بچوں میں اور ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس میں کچھ ویلیوز کو پروان چڑھائیں، وہ عہد کر لیں بیٹھ کے کہ ایک آدھ ویلیو میں اپنی شخصیت میں لے آؤں گا، ایک آدھ ویلیو، یہ نہیں ہے کہ ہزاروں ویلیوز ہیں، کسی ایک ویلیو کو بھی آپ اپنی شخصیت کا اگر حصہ بنا لیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، اور وہ آپ کی شخصیت میں جذب ہو جاتی ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں آپ کے، یہ بھی خاصی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں نیٹ سے متعلقہ، فون سے متعلقہ، اس میں ایک اور اضافہ کروں۔ ایک جس طرح ہم رمضان ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح آپ ڈیجیٹل فاسٹنگ یعنی ڈیجیٹل روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ میں 3 دن کے لیے کسی طرح سے کوئی موبائل، کوئی نیٹ، کوئی واٹس ایپ استعمال نہیں کروں گا، تاکہ آپ کے اندر ایک ول پیدا ہو۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے، جو یوز ٹو ہو گئے ہیں، عادت بن گئی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، میں کالج میں موبائل نہیں لاؤں گا، ٹیچر میں کلاس میں جاتے ہوئے موبائل چھوڑ کے جاؤں گا، مسجد میں جاتے ہوئے موبائل میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، واش روم میں جاتے ہوئے موبائل میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اکثر ہمارے واش روم موبائل کی وجہ سے آباد رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اور کہیں جگہ نہیں ملتی، کوئی بہت بات کرنی ہو وہ واش روم میں چلے گئے، اور واش روم بند ہے اور وہ اندر ان کی میسنگ جاری ہے۔ تو آپ یہ عہد کر لیں کہ جہاں میں مسجد میں واش روم نہیں لے کے جاؤں گا موبائل، وہاں واش روم میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ اسی طرح میں سفر کے دوران گاڑی میں کسی طرح کی کوئی کال نہیں سنوں گا، موبائل کو میں اپنے جیب میں رکھوں گا۔ اور سب سے بڑی اچھی عادت میرے بچوں، میں موبائل کو راستے میں چلتے ہوئے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا۔
یہ دونوں ہاتھ کام کرنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ایک نوجوان بچہ اور بچی جو پورے سفر میں ہر وقت دائیں ہاتھ میں اس کی موبائل ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کتنے کام کر سکتی ہے؟ کیا کام کرے گی کہ آپ کا جو ہے 6 گھنٹے کے لیے جب آپ موومنٹ کرتے ہیں تو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک ہاتھ تو مصروف ہو گیا موبائل کی حفاظت میں، موبائل کو دیکھنے میں۔ تو یہ بھی آج سب بچے مجھ سے عہد کریں کہ راستے چلتے ہوئے موبائل کو ہاتھ میں نہیں رکھیں گے۔ تالی بجائیں اس پہ انشاءاللہ کے ساتھ۔ ہمارے پاس ڈاکٹر فاضل نقوی صاحب موجود ہیں، میں ان کو آرڈر کرتا ہوں اب کے بعد اگر کسی بچے کو راستے میں آپ دیکھیں اور موبائل ہاتھ میں ہو، آپ موبائل اس کا ضبط کر لیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہ ایک بڑا ہمارا آ رہا ہے سلسلہ وقت کا ضیاع، اور فحشی آ رہی ہے اور یعنی آ رہی ہے، اس سے ذہنی لحاظ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اس کا کلکمہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔